جو پیغام لانے والے صوفی نے کیا۔ پیغام ابھی پوری طرح اس کے ہونٹوں سے نہیں نکلا تھا کہ اس کا ہم نسب اس کے سامنے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح بے ساختہ سرگوشی کرنے لگا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے اپنے پچھلے دن کے کام کو تمام انسانی پتالوں کے ساتھ اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ جس صوفی نے اسے خبر دی تھی وہ گھر لوٹ گیا۔ اس واقعے کو 40 سال گزر چکے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے نہیں ہوئے۔ وہ صوفی جسے خدا نے ایک بار رسول بنا کر بھیجا تھا، وہ اس واقعے کے 4 دہائیوں بعد جنگل میں چلا گیا، جہاں ہندو، سادھو، صوفی، یوگی اور گرو روشن خیالی یا خدا سے ملنے کے لیے، جسے وہ ایشور کہتے ہیں، جایا کرتے تھے۔ اس کے درمیان اس کی نظر اس صوفی پر پڑی جو کبھی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی روحانیت کو اپنے دل میں چھپا چکا تھا۔ بظاہر حیران ہو کر اس کے پاس آیا اور پوچھا، کیا تم وہ دلال نہیں تھے جسے میں نے بہت پہلے خدا کا پیغام پہنچایا تھا؟ اس شخص نے جواب دیا، در حقیقت ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن 40 سال بعد خدا نے اب میری دنیا بدل دی ہے۔ آج میں ایک ایسا شخص ہوں جس پر خدا بہت کچھ ظاہر کرتا ہے۔ اب میں وہ ہوں جو اپنے خالق کے پیغامات صوفیوں، سادھوؤں، سنتوں اور دیگر تمام لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور ان دنوں کا دلال تصوف کے عظیم بانیوں میں سے ایک بن گیا۔ ایک ایسا عقیدہ جو اپنے پیروکاروں کو محبت کی قدر سکھاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تباہ کن حالات کسی کے وجود کا تعین کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہیرے کی طرح اپنے حقیقی قدر نہیں کھوتا۔ جب بھی کوئی انسانی وجود کے پتال سے منہ موڑے گا تو اس کی اصل قیمت، اس کا ہیرا دوبارہ ظاہر ہوگا۔ ایک بار جب دل کو خدا کی فطرت وراثت میں مل جائے، وہ خدا کی طرح ہو جائے گا، یعنی وہ فطرت الہی کو اپنا لے گا۔ دل سورج کی روشنی کی مانند ہے جو ہر چیز اور اس کے آس پاس کے ہر فرد کو خوشگوار گرمی دیتا ہے۔ یہ بارش کی طرح ہے جو اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو اپنے قطروں سے زندہ کر دیتی ہے۔ دل کی محبت بہار کی مانند ہے جو ہر چیز کو نئی زندگی سے جگا دیتی ہے۔ سمندر کی طرح لامتناہی دل سب کو خوشی دینے کے قابل ہے۔ اس کی محبت سمندر سے گہری، شہد سے میٹھی اور ماؤنٹ ایورسٹ سے زیادہ بلند ہو جاتی ہے۔ اس پیغام میں کوئی شک نہیں ہے۔ اپنے دل کو محبت میں خدا کی طرف موڑ دو، یہاں تک جب تمہارے آس پاس کے تاریک حالات تمہیں کھا جانے کی دھمکی دیں۔ تمہارا جسم آہستہ آہستہ اس محبت کا عادی ہو جائے گا اور زندگی کے مقصد کی تلاش میں نکل پڑے گا۔ آپ کا دماغ ایک حقیقی مفکر بن جاتا ہے کیونکہ یہ خدا کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے۔ آپ کا شعور عالمگیر بن جاتا ہے اور پھر تمام تخلیق کو اپنانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس راستے پر آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا، محبت کے پوشیدہ رازوں کا پتہ چل جائے گا۔ آپ کا دل ملاقات کی جگہ بن جاتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں آپ کسی بھی وقت خدا اور اس کی محبت سے مل سکتے ہیں۔ تب آپ کی روح آفاق خدا سے ملنے اور گلے لگانے کے لیے آزاد ہو جاتی ہے۔ اپنے دل کو تمام موجودات کے موضوع، سبجیکٹ، اپنے خدا کی طرف موڑ دو۔ اس کی طرف رجوع کرو جس نے محبت کو جنم دیا۔ جہاں محبت صوفیانہ ہو جاتی ہے اور اپنے حواس کھو بیٹھتی ہے، وہاں خدا کے قدموں کے نشانات شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جگہ دل ہے۔ اگر تمہیں تمام مخلوقات کا علم ہو تب بھی دل ہمیشہ ہر چیز سے بالاتر رہے گا۔ کوئی انصاف پر یقین رکھ سکتا ہے،
بہت سے اچھے خیالات یا ایمان رکھتا ہے، غیر متزلزل اور پہاڑ جیسا بڑا، لیکن دل ہمیشہ ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ میں تمام خوبیاں موجود ہوں، خواہ آپ مثبت، ایمان، مساوات اور سب کے لیے انصاف کے لیے کوشش کریں، خواہ آپ تمام مخلوقات اور فردوس کے مالک ہوں، تب بھی آپ اپنے آفاقی خدا کی محبت کا ذائقہ کبھی نہیں پائیں گے، اور آپ کا دل ہمیشہ خالی رہے گا جب تک کہ آپ کا دل اپنے خالق کی طرف متوجہ نہ ہو۔ پھر روحانی زوال ناگزیر ہے اور آہستہ آہستہ آپ کو نیچے کھینچ لے گا، ایک غبارے کی طرح جو آہستہ آہستہ اپنی ہوا کھو دیتا ہے۔ لیکن جب تک آپ کا دل خدا کے ساتھ محبت میں متحد ہے، کوئی بھی ماحول خواہ کتنا ہی خوفناک کیوں نہ ہو، آپ کی روح کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس ہیرے کی طرح جو برسوں سے ہر قسم کے کوڑے دان اور پخانہ اور پیشاب میں گھرا ہوا ہے۔ اگر آپ کا دل خدا کے لیے دھڑکتا ہے تو آپ کی قدر کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ وہی ہے جو کہانی کو آپ کو یاد دلانا چاہیے۔ جیسے ہی آپ کا دل محبت سے خدا کی طرف متوجہ ہوگا، آپ کے ارد گرد کی ہر چیز بدل جائے گی، کیونکہ خدا کی محبت میں دل اس کی اور اس کی مخلوق کے لیے ملاقات کی جگہ بن جاتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں جب لوگ وقت نکالتے ہیں کہ مجھے خدا کی طرف سے کیا پہنچانا ہے۔ اپنے دل کو دیکھو اور جانو کہ اس میں تمہارے خالق کی محبت کا کیا مقام ہے۔ اگر یہ خدا کے لیے پہلی جگہ پر دھڑکتا ہے تو یہ اس کے لیے آخری جگہ پہ بھی دھڑکے گا۔ خدا کے لیے تمہاری محبت تمہاری روح کے لیے پنکھ بن جاتی ہے تاکہ آپ کو اس تاریک دنیا سے نجات دلائے۔ پھر ہر ایک اپنے خالق کے ساتھ مل کر اپنی آفاقی قدر کو قبول کرے گا۔ ایک بار پھر میں زور دیتا ہوں، ہر کوئی چاہے سادھو، گرو، یوگی یا کوئی سنت جو خدا کی تلاش میں ہو، سب سے پہلے آپ کو خدا سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کا دل کس کے لیے دھڑکتا ہے اور اس میں سب سے پہلے کس کو رہنا چاہیے۔ ہر شخص کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ اس کے دل میں ابدی جگہ کا مستحق کون ہے۔ اگر اس میں خدا سے محبت پیدا ہو جائے تو اندھیرے ختم ہو جائیں گے، باقی تمام چابیاں پھر ہم آہنگی سے دل کے ساتھ مل جائیں گی اور خدا آپ سے مزید چھپا نہیں رہے گا۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ خدا وقت اور خلا سے ماورا ہے۔ پہلا حصہ، God transcends time and space Part 1۔ چونکہ میں ایک نبی ہوں، میں خود کو ایک کہانی کا عنوان دینے کی اجازت دیتا ہوں۔ خدا وقت اور جگہ سے بالا تر ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں ایک خاص مشکل بھی ہے، کیونکہ بحیثیت پیغمبر خدا سائنسی چیزوں کو ظاہر کرنا میری خاصیت میں سے نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کوئی چیز کیسے تخلیق ہوئی۔ در حقیقت خدا نے مجھے اس مقصد کے لیے منتخب نہیں کیا۔ بہت سے روحانی تجربات میں سے جو میں ظاہری اور روحانی دونوں طرح کی تخلیقات میں اکٹھے کرتا ہوں، تو کہا جائے تو میں ایسے مشاہدات کرتا ہوں جو وضاحت کرتے ہیں ایک جگہ پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اگر خدا اور جنتیں مجھے اس طرح کے مشاہدات کو سمجھنے کی اجازت دیتے ہیں تو میں صرف وہی بیان کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں جو میں نے اپنے انفرادی بالواسطہ نقطہ نظر سے دیکھا اور تجربہ کیا ہے۔ اس لیے یہ میرے اپنے مشاہدات اور تجربات ہیں جنہیں میں اپنے اختیار میں موجودہ ذرائع جیسے زبان اور علم کے ساتھ دوبارہ پیش کر سکتا ہوں۔ البرٹ آئنسٹائن شاید ہماری پچھلی صدی کے مشہور سائنسدانوں میں سے ایک ہے۔ سائنس میں اس بات پر اختلاف ہے کہ آیا یہودی البرٹ آئنسٹائن مذہبی تھا یا نہیں۔ آئنسٹائن نے ایک خدا میں عقیدے کو مسترد کر دیا، جیسا کہ مذہب کی نمائندگی کرتا ہے۔
لیکن وہ اس بات پر قائل تھا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہونا چاہیے۔ اپنے بعد کے سالوں میں آئنسٹائن نے ایک کائناتی مذہبی احساس کی بات کی، جس نے اس کے سائنسی کام کو پھیلایا اور اس کی حمایت کی۔ ایک بار جب نیو یارک کے ایک رابائی سے پوچھا گیا کہ کیا تم خدا پر یقین رکھتے ہو، تو اس نے تقریباً مبہم انداز میں جواب دیا، میں ملحد نہیں ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ روحانی دنیا میں میرے مشاہدات کی بنیاد یہ آیا کہ آئنسٹائن کی زندگی کا وہ وقت جب اس نے ایک بوڑھے شخص کے طور پر کائنات کے خالق سے کہا، میں تمہارے سامنے جھکتا ہوں، تمہاری تخلیقات بہت جامع ہیں، بہت زبردست ہیں، میں تمہاری تخلیق کو جتنا گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی الجھن میں پڑ جاتا ہوں۔ اب میرے پاس تجھ سے پوچھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو میں نے یہ مخلوق کیسے پیدا کی؟ اس موقع پر آئنسٹائن نے دماغ کا مرحلہ چھوڑ کر اپنے دل کے دروازے پر دستک دی، کیونکہ دماغ ہی بتا سکتا ہے کہ چیزیں کیسے تخلیق ہوئیں۔ کچھ چیزیں دماغ کو وقت کے ساتھ سمجھنا ہے۔ یہ اس کتاب کا حوالہ ہے، ماخذ 1 جیمز رینڈرسن، بچگانہ توہم پرستی، آئنسٹائن کا خط مذہب کے بارے میں نظریہ نسبتاً واضح کرتا ہے، گارڈین سرپرست، 12 مئی 2008۔ کچھ چیزیں دماغ وقت کے ساتھ سمجھتا ہے اور کچھ اہدافی تجربات کے ذریعے، لیکن دل ہمارے روحانی حواس کے لیے دریچہ کھول سکتا ہے۔ اس طرح روحانی زندگی میں ہم تجربہ اور مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ خدا نے ظاہری کائنات تمام روحانی تخلیقات کو ابدیت میں کیوں بنایا۔ جب آئنسٹائن نے جذبات کے آلہ سے اپنے دل کے دروازے پر دستک دی اور روحانی قدر جاننا چاہی تو اس کے روحانی حواس ایک ایسے دائرے میں کھل گئے جہاں وہ خواب دیکھ سکتا تھا۔ خواب دیکھنا روحانی ترقی کا پہلا مرحلہ ہے، لیکن آخری مرحلہ نہیں۔ خواب کا مرحلہ بھی 3 مختلف دائروں میں تقسیم ہے۔ شروع میں آپ سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں آپ کچھ چیزیں دیکھتے ہیں اور جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو 1 یا 2 چیزیں یاد رہتی ہیں، لیکن آپ زیادہ تر حصہ بھول جاتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ بہت زیادہ وضاحت لاتا ہے۔ سوتے وقت آپ خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو آپ کھلی آنکھوں سے خواب کی پیروی جاری رکھ سکتے ہیں۔ آئنسٹائن اپنی زندگی کے اختتام تک تیسرے مرحلے تک پہنچ گیا۔ اس میں اس کے تاثرات واضح اور نمایاں تھے۔ وہ اٹھا اور پھر بھی خواب دیکھتا رہا۔ یہ نیند اور بیداری کے درمیان کا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد بصارت کی ترقی کے 40 مختلف مراحل آتے ہیں، جس میں مادی دنیا، مادی تخلیق اور کائنات کو پس منظر میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ یہ اسٹیشن پر ٹرین میں سوار ہونے کی طرح ہے، اور جب آپ روانہ ہوتے ہیں تو باقی سب کچھ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ واقعہ موت کے وقت بھی ہوتا ہے، جس میں مادی دنیا ماضی کا حصہ بن جاتی ہے۔ کشف میں روح جسم میں رہتی ہے اور کھربوں نوری سال کے فاصلے میں ایسا شاندار مظاہرہ اور مشاہدہ اور تجربہ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ واپس آ جاتی ہے۔ ہماری مادی دنیا میں ہم بصارت کی بالکل مختلف تفہیم رکھتے ہیں۔ یہ خیالات کا خاص خیالات کو اور بعض تصورات کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ نظارے نہیں ہیں۔ جو کچھ سوچتا ہے یا جو بھی خیال عمل میں لاتا ہے اس کا خوابوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں صرف مادی دنیا سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن روحانیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کشف کے 40 مختلف ترقی کے مراحل ہیں۔ وہ بہت پیچیدہ ہیں، لیکن وہ روحانی طور پر کھلنا ممکن بناتے ہیں۔ آپ کروڑوں نوری سال دور چیزوں کا تجربہ اور مشاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن محبت کو سننے، سونگھنے، چکھنے، محسوس کرتے ہیں اور تجربہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سب کی تنوع ناقابل بیان ہے۔ بصارت کا روشنی سے کوئی تعلق ہے۔ فیصلہ کن عنصر یہ ہے کہ نور آپ تک کیسے آتا ہے۔ اگر یہ دائیں طرف سے آتا ہے تو یہ مدد کرنا چاہتا ہے، اگر یہ بائیں طرف سے آتا ہے تو روشنی نہ صرف آپ کا ساتھ دیتی ہے بلکہ آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس طرح آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ ذمہ داری پیدا کرتے ہیں اور خدا اس شخص کو ایک خاص تعلیم یا اختیار دیتا ہے۔ اگر روشنی آپ کے پیچھے سے آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر یہ سامنے سے آتا ہے تو آپ ہمارے خالق کی نمائندگی کرتے ہیں۔ خدا کے نام پر آپ اپنے مشاہدات اور تجربات کو اپنے ساتھیوں اور روحانی اور ظاہری تخلیقات میں ظاہر کریں۔ اس طرح آپ ایک مرکزی شخص بن جاتے ہیں جو دوسروں کی رہنمائی اور تعلیم دیتا ہے۔ مثال کے طور پر خدا نے مجھے نبی ہی نہیں بنایا، پھر بھی میں نبی ہوں۔ خدا نے مجھ سے کہا تم ایک نبی سے بڑھ کر ہو۔ میں نے اس وقت خدا سے دوبارہ پوچھا کیا میں مسیحا ہوں؟ خدا نے جواب دیا تم زمینی نقطہ نظر سے ایک مسیحا سے زیادہ ہو۔ تم جنتوں کے مسیحا ہو۔ تم وہ مسیحا ہو جو زمین پر ظاہری مخلوقات اور روحانی ابدی جنتوں میں میری نمائندگی کرتے ہو۔ اگر تم خدا کے فرمان کو دیکھو تب میں نہ صرف زمین پر مسیحا ہوں بلکہ میری تعلیمات روحانی اور ظاہری مخلوقات میں پھیل جائیں گی۔ یہاں کلیدی فرق ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ آپ کو کس قسم کا نور آتا ہے۔ ترقی کے عمل میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ میں ایک مثال سے اس کی وضاحت کروں گا۔ جب سفید روشنی ظاہر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان کو سچائی کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ سبز ہے تو امن کی طرف۔ گلابی روشنی آپ کی رہنمائی کرتی ہے تاکہ جہاں نفرت کا راج ہوتا ہے آپ جذبات کے ساتھ محبت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تاہم روشنی کی اور بہت سی مختلف اقسام ہیں۔ ان کو تفصیل سے بیان کرنا اس کتاب کے دائرۂ کار سے باہر ہے۔ زمین پر ہمارے لیے روشنی کی صرف ایک محدود رینج دستیاب ہے، جبکہ جنتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ سرخ روشنی ہمیشہ ایک انتباہ ہے۔ یہ اشارہ کرتی ہے کہ آپ کو اپنی حدود سے تجاوز کرنے کا خطرہ ہے، جو تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ پیلی روشنی آپ میں بہت ساری تعمیراتی جگہوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آپ کو تربیت دینے کی ضرورت ہے، خاص طور پر آپ کی روح کے معاملات۔ یہ تمام افقی روشنیاں ہیں۔ سنہری آگ کی روشنی کو آتے دیکھ کر یہ سمجھنا چاہیے کہ اس روشنی کا تعلق افقی قسم کی روشنی سے ہے۔ یہ روشنی کی عمودی اقسام میں سے ایک ہے جو روح کو عمودی طور پر سفر کرنے کے قابل بناتی ہے، کیونکہ اسے خدا کا نور ملتا ہے۔ یہ سنہری آگ کی روشنی خدا کی نسائی روشنی ہے، لیکن وہاں کرسٹل نیلی روشنی بھی آ سکتی ہے جو خدا کے مردانہ فطرت کی نمائندگی کرتی ہے۔ نیلی روشنی خدا کی باپ والی محبت اور اس کی تنہائی، خالی پن اور اداسی کا اظہار کرتی ہے۔ میں جہاں اس موضوع کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس عمومی وضاحت پر چھوڑتا ہوں کہ روشنی کی کیا اقسام ہیں اور ان کے کام کیا ہیں۔ آئیے واپس البرٹ آئنسٹائن کی طرف چلتے ہیں۔ اپنی نوزائیدہ روحانیت کے علاوہ
ایک سائنسدان کے طور پر آئنسٹائن کا ایک تیز، انتہائی ترقی یافتہ ظاہری دماغ تھا جسے وہ عام لوگوں سے زیادہ استعمال کرتا تھا۔ در حقیقت وہ اپنی عقل اور علم کو استعمال کرنے کے لیے مشہور تھا، جیسا کہ کوئی اور نہیں۔ دوسری طرف روحانی طور پر وہ خواب دیکھنے کے ابتدائی مراحل میں تھا۔ یہ ابتدائی مرحلہ ہے، یا آپ اسے پہلا مرحلہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آئنسٹائن جرمنی میں مستقبل کے واقعات کے بارے میں خواب دیکھنے لگا۔ اس نے انہیں خبردار کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیا۔ پریس کو اس کی ہوا مل گئی۔ اس کے بارے میں اسے انٹرویو کیا گیا۔ صحافیوں نے اس سے پوچھا، جناب آئنسٹائن، تم ایک مشہور اور معروف سائنسدان ہو جو اپنا دماغ استعمال کرتے ہو، لیکن تم کب سے نبی بن گئے جو چیزوں کی پیشین گوئی کر سکو؟ کیا تم اسے دیکھتے ہو؟ ہماری دنیا، جسے ہم جدید دنیا کہتے ہیں، دراصل پسماندہ ہے۔ کیونکہ جب آئنسٹائن سے پوچھا گیا کہ کیا وقت اور جگہ سے باہر کوئی چیز ہے، تو اسے جواب دینا پڑا، میں نہیں جانتا۔ مجھے اس کا جواب دینا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ خالق ہمیشہ موجود تھا۔ کوئی آرڈر اس کے بغیر کامل نہیں ہوتا۔ وہ مزید وضاحت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ابھی اپنی روحانی نشوونما کے ابتدائی مراحل میں تھا۔ وہ ساری زندگی سائنسی تحقیق کرتا رہا، یہ جاننے کی کوشش کرتا رہا کہ یہ تخلیق کیسے کام کرتی ہے۔ یہ اس کا خاص میدان تھا۔ جب وہ مر گیا تو وہ روحانی دنیا میں داخل ہوا اور وہاں اسے ایک مختلف نتیجہ اخذ کرنا پڑا۔ وہاں فرشتے آئنسٹائن جیسے لوگوں پر انحصار نہیں کرتے، اور نہ ہی انہیں اس کی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی روحانی نشوونما اور فکری قابلیت آئنسٹائن سے کھربوں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اس کے متضاد ہیں۔ آئنسٹائن دراصل فرشتوں پر منحصر ہے۔ اپنی محدود روحانی نشوونما کے مطابق آئنسٹائن درمیانی جہان میں آ گیا، جہاں اخلاقی اور ضوابطی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی موت کے وقت تک روحانی طور پر تھوڑا سا بھی نہ ہو سکے۔ ان کی روح میں اندھیرا نہیں، روشنی بھی نہیں، نہ تو جنتیں اور نہ ہی دیگر ذہین مخلوق آئنسٹائن جیسے لوگوں پر منحصر ہے۔ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری دماغ جو زمین پر شدت سے استعمال ہوتا ہے، نہ صرف یہ جاننے کی کوشش کی کہ چیزیں کیسے تخلیق ہوئیں۔ جب روحانی سفر شروع ہوتا ہے تو یہ ایک مختلف منفرد مقصد کے ساتھ بالکل نئے، پہلے نامعلوم اور ناقابل تصور دائروں کو کھولتا ہے۔ یہاں آفاقی شعور کا سفر ہے، سچائی کا سفر ہے، یا زندگی کیسے وجود میں آئی اس کے مشاہدے کا سفر ہے۔ پھر جذبات کا سفر شروع ہوتا ہے، جہاں روح خود روشنی کی رفتار کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، واقعی اتنی تیزی سے سفر کر سکتی ہے۔ یہ تمہیں روشنی کی رفتار سے پرے اور وقت اور جگہ سے باہر کی جگہوں پر لے جاتا ہے۔ ان علاقوں میں ظاہری دماغ مداخلت نہیں کر سکتا، اسے غیر جانبدار رہنا ہوگا۔ جس لمحے دماغ روحانی سفر میں مداخلت کرتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دماغ کو ایک حقیقی حالت تک پہنچانا بہت ضروری ہے، جہاں وہ اپنے خالق کے بارے میں صحیح سوچنے کے قابل ہو۔ پھر اس سچی سوچ اور اس کے مراقبے میں دماغ کو پوری طرح سے خدا پر مرکوز ہونا پڑتا ہے، جو اس کے لیے مرکزی نقطہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو دماغ بدل جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں خود کو ظاہری سے روحانی اقدار کی طرف سیدھ میں لے لیتا ہے۔ ہمارے خالق کے بارے میں حقیقی سوچ دماغ کے لیے ایک چھوٹی سی کھڑکی کھولنے کے قابل بناتی ہے۔
لیکن حقیقتاً صرف اس صورت میں جب وہ مداخلت نہ کرے اور غیر جانبداری سے برتاؤ کرے، چاہے وہ صرف مبصر کا ہی کردار ادا کرے۔ ہماری ظاہری زندگی دماغ پر حاوی ہے، جیسے ہم زیادہ تر وقت استعمال کرتے ہیں۔ یہ پیشہ ورانہ معاملات کے ساتھ ساتھ دیگر تمام شعبوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہم سوچنے اور اس طرح کام کرنے کا رجحان رکھتے ہیں جو وجہ اور مقصد کے مطابق ہو۔ ہم بنیادی طور پر اپنی علمی صلاحیت کو منطقی طور پر سوچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی حتمی انداز میں سوچنے کے لیے۔ ہمارا دماغ ہمارے علم کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور ہمیں خیالات اور نقطہ نظر دیتا ہے۔ جہاں یہ اس طرح ظاہری دنیا میں بڑھتا ہے، اس طرح ہم سیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کیسے کام کرتی ہے۔ ظاہری تخلیق کے اس میدان میں دماغ کافی اچھا کام کر رہا ہے، تاہم یہ ہمیشہ تجربات کرتا ہے۔ ایک وقت تھا جب سائنس نے خود مختلف مفروضے بنائے تھے جنہیں وہ ثبوت کی کمی یا کسی اور متبادل کی وجہ سے انہیں ناقابل تردید سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح دیکھا جائے تو سائنس تب بھی اندھی تھی اور آج بھی اندھی ہے۔ اس لیے سائنسی مفروضے اس وقت تک درست ہیں جب تک اس کے برعکس ثابت نہ ہو جائے، یعنی کوئی نئی دریافت یا نیا علم حاصل نہ کر لیا جائے۔ بہتر تفہیم کے لیے میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں۔ بہت سے ناکام تجربات کے ذریعے سائنسدانوں نے ایک طویل عرصے تک یہ سمجھا کہ ایٹم کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، نتیجتاً مادے کی سب سے چھوٹی اکائی بنتی ہے۔ پھر ایک سائنسدان آیا جس نے اس کے برعکس ثابت کیا۔ سائنس نے ایک نیا عقیدہ اپنایا جو کہنے کو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل تحقیق سے اس کے نظریات بھی بدل جاتے ہیں۔ مذہب کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اندھی حقیقت کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور ہر وقت اس میں پھنسے رہتے ہیں۔ عقیدے کے ساتھ راستہ شروع کرنا بری بات نہیں ہے، یہ اچھا ہے۔ ہماری جدید دنیا میں اگر ہم کسی چیز پر یقین رکھتے ہیں تو ہم اسے مثبت ہونے سے جوڑ دیتے ہیں۔ مذہب کے دائرے میں داخل ہونے پر یہ یقین کرنا مثبت ہے کہ موت کے بعد کی زندگی ہے، فرشتوں اور خدا کا وجود ماننا جاتا ہے۔ اس زندگی میں آپ جو کچھ بھی کریں گے اس کا فیصلہ ایک دن ہوگا۔ مذہب میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہماری روح ہے ایک دن اندھیرے اچھائی سے الگ ہو جائیں گے۔ اگر کسی کی روح میں تاریکی جمع ہو جاتی ہے تو وہ جہنم میں جاتا ہے اور اچھی روح درمیانی جہان میں جاتی ہے، لیکن ایک روح جس میں روشنی ہوتی ہے ایک اعلیٰ جہان میں داخل ہو جاتی ہے۔ عملی طور پر مذہبی لوگ پہلے قدم سے شروع کرتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے۔ ان کی تلاش کبھی شروع نہیں ہوئی۔ اگر ہم مذاہب کی دنیا میں نظر ڈالیں تو ایسا لگتا ہے جیسے دور دور تک درختوں کے اوپر آسمان پر دھواں اٹھتا ہے۔ آپ کا دماغ خوش اسلوبی سے آپ کو بتائے گا کہ جہاں دھواں ہے وہاں آگ ہونی چاہیے اور تمہیں وہاں جانے کی ترغیب دے گا۔ لہٰذا آپ جنگل میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کا سفر شروع ہوتا ہے آگ تک پہنچنے کے لیے آپ کی تلاش میں۔ یہ تلاش دراصل آپ کو آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ اسے دیکھنا، پھر مشاہدہ، پھر اس میں کود جانا تجربہ ہے۔ البتہ جسم اس میں جلے گا، اس میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ موت کے بعد کی زندگی میں مذاہب کا عقیدہ خوابوں کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسری طرف مذاہب کے پیروکاروں کا خیال ہے کہ ان کے نبی یا متعلقہ مذہب کے بانی خدا سے ملے تھے، لیکن وہ تیسرے قدم پر کتراتے ہیں۔ وہ اپنے نبی جیسا نہیں بننا چاہتے اور نہ اپنے مشاہدات اور تجربات جمع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں راستے میں خلل پڑتا ہے، جہاں ان کا اپنا سفر کٹ جاتا ہے۔ وہ پہلے ہی اپنی تلاش کے پہلے میٹر پر رک جاتے ہیں۔ آئیے دوبارہ آئنسٹائن کی طرف چلتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اختتام پر اس نے اپنے دماغ کی رکاوٹ کو توڑا اور اس پنجرے کو توڑ دیا۔
جس نے اسے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ اس نے جتنا زیادہ تحقیق کی کہ یہ تخلیق کیسے بنی، اتنا ہی اس نے محسوس کیا کہ بنیادی ریاضیاتی اور طبعی قوانین انتہائی پیچیدہ اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کو سمجھنا اس کے دماغ کی صلاحیتوں سے باہر ہوگا۔ جب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو مزید کیا کرے، تو اس نے اپنے دل کے دروازے پر دستک دی۔ اب اس نے خالق سے پوچھا، اسے بتاؤ، اس نے ہر چیز کو کیسے پیدا کیا۔ اس وقت اس کا انداز بدل گیا۔ اس نے تخلیق میں اپنی فکری تحقیق ترک کر دی اور خالق سے جواب حاصل کرنا چاہا۔ وہ اس خالق سے بالکل کیا چاہتا تھا؟ اس نے مشاہدات کے لیے کہا، وہ تجربات کے لیے ترس رہا تھا۔ اس لمحے اس کی روحانی آنکھیں، اس کے روحانی حواس اس طرح کھلنے لگے جیسے کسی بچے کی پیدائش کے بعد پہلی بار آنکھ کھلتی ہے۔ اس کے روحانی حواس جاگ گئے اور آئنسٹائن نے جاگتے ہوئے خواب دیکھے۔ اس نے جرمنی کے مستقبل کو دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کون سے خطرات آ رہے ہیں، آگے کیا تاریک وقت ہے، کیونکہ جو لوگ خالصتاً دنیا پر مبنی ہوتے ہیں وہ روحانیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ میڈیا نے اپنے انٹرویو میں اس سے پوچھا کہ وہ کب تک نبی بھی رہے گا۔ اس وقت سے لے کر اب تک وہ صرف اپنی سائنسی کامیابیوں کے لیے مشہور تھا۔ جو شخص اپنے دماغ کی رکاوٹ کو عبور کرتا ہے اور اس کے دل کے دروازے پر دستک دینے تک جاتا ہے تو اس کے دماغ، آفاقی شعور، آفاقی ضمیر اور اس کے جذبات اور روح کے طور پر اس کے تمام آلات اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ سب ایک مقام پر ہم آہنگی سے ملتے ہیں اور ایک ساتھ سفر کرنے لگتے ہیں۔ آئنسٹائن کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ تاہم میرے مشاہدات جو میں نے اپنی کتاب سائنس اور روحانیت میں لکھے ہیں، سائنسی علم اور مفروضوں سے انحراف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کے حوالے سے سائنس آج یہ مانتی ہے کہ اگر کوئی آبجیکٹ، چیز روشنی کی رفتار سے تیز ہوتی ہے تو وہ نسبتاً بڑے پیمانے پر بڑھ جاتی ہے۔ اگر اس کی رفتار کم ہو جائے تو اسے دوبارہ ہلکا ہونا چاہیے۔ اگر آبجیکٹ، چیز کو زیادہ توانائی فراہم کی جاتی ہے تو اسے بھاری ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف میں نے مذکورہ کتاب میں اپنے مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر ایک مختلف بصیرت لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اصل میں ایک سائنسدان نہیں ہوں، میں صرف اپنے غیر معمولی مشاہدات اور تجربات کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کی کوئی وجہ نہیں بتا سکتا۔ یہ میری وسعت سے باہر ہے، یہ میری خاصیت نہیں ہے۔ آئنسٹائن نے یہ بھی کہا کہ مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے، سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے۔ میں نے اس موضوع کے بارے میں اپنے مشاہدات اور تجربات کو اپنی کتاب جس کا نام ہے سائنس اور روحانیت میں شائع کیا ہے۔ اس میں نے وضاحت کی ہے کہ جب آپ مادے سے بنی اشیاء، آبجیکٹس کو تیز کرتے ہیں تو توانائی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ سست ہو جائیں تو مادہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ موجودہ سائنسی علم کے بالکل برعکس ہے۔ اب سائنس کی صفوں میں سے کوئی مجھ سے کہہ سکتا ہے، مسٹر خان، آپ نبی ہیں، اب آپ بغیر ضروری علم کے کسی ایریے میں مقالہ جات متعارف کروا کر سائنسدان بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اس نقطہ نظر سے وہ غلط نہیں ہے۔ قطع نظر میں یہ مشاہدات اور تجربات کرتا ہوں، اس لیے میری بھی ذمہ داری ہے کہ کم از کم اس پر بات کروں، نہ کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ وہ میرے ذاتی روحانی مشاہدات اور تجربات ہیں۔ آئیے اپنے ابتدائی موضوع کی طرف آتے ہیں۔ خدا زمان و مکان سے ماوراء ہے، اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ روحانی دنیا میں افقی اور عمودی مشاہدات کرتا ہوں۔ اگر میرے افقی تجربات مجھے ایک چیز سکھاتے ہیں تو میرے عمودی تجربات مجھے کچھ اور سکھاتے ہیں۔ جب تک ہم
صرف روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہیں، ہم خدا سے یعنی خالق سے نہیں مل سکتے۔ جب تک انسان صرف روح کے ساتھ روشنی کی رفتار سے ظاہری روحانی مخلوق کے ساتھ سفر کر سکتا ہے، خدا سے نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ زمان و مکان سے ماورا ہے۔ جہاں تک خلا ظاہری اور روحانی مخلوق میں پھیلی ہوئی ہے، کوئی بھی خالق سے نہیں مل سکتا، کیونکہ خدا نہ صرف وقت سے بالا تر ہے بلکہ خلا سے بھی اوپر ہے۔ جب کوئی بڑی چیز روشنی کی رفتار تک پہنچ جاتی ہے تو وہ زیادہ بھاری ہو جاتی ہے، لیکن ایک نقطہ ایسا آتا ہے جب روشنی تیزی سے سفر نہیں کرتی۔ آئیے ہم فرض کریں کہ روشنی بالکل موجود نہیں تھی۔ دونوں صورتوں میں میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اس معاملے میں چیزوں کا تجربہ بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ جب روشنی اپنی حد تک پہنچ جاتی ہے، مزید پھیلنے سے قاصر ہوتی ہے، تو سست ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور آئسنگ کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے جس میں مادہ بن سکتا ہے۔ میں پوری طرح واقف ہوں کہ کچھ سائنسدان میرے مشاہدات کو حقیقت کے طور پر نہیں لیں گے، بلکہ زیادہ سے زیادہ غیر تائید شدہ نظریے کے طور پر لیں گے، لیکن صرف اس لیے کہ ان میں روحانی مشاہدے کی مہارت نہیں ہے۔ اس لیے میں روحانی دنیا میں اپنے تجربات بیان کرنا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ آنے والی نسلیں اس کی مشکور ہوں گی۔ خدا نے روشنی پیدا کرنے کے بعد کہا کہ یہ اچھی ہے، لیکن روشنی کہاں تھی اور خدا کہاں تھا؟ صرف روشنی کے ظہور کے ساتھ ہی تخلیقی عمل کو حرکت میں لایا جا سکتا ہے۔ تب وقت کا بھی کوئی وجود نہیں تھا۔ تخلیق کا عمل 3 مراحل سے گزرا۔ پہلے ایک میں خدا نے اپنا تخلیقی کام شروع کیا، جس کا موازنہ شام سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ عمل ہوا جس میں خدا کو انتظار کرنا پڑا، جو کہ رات کی طرح ہے۔ جب صبح ہوئی تو اس کا کام مکمل ہو گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مٹی میں بیج بونا، پھر پانی لگا کر اس کی دیکھ بھال کرنا اور پودوں کے بڑھنے اور آخر میں پھل آنے کا انتظار کرنا۔ اکیلا نور خدا سے نہیں مل سکتا، اس کی اپنی حدود ہیں۔ یہ غیر معینہ مدت تک نہیں پھیل سکتا، اور یقیناً علیحدگی کے اس مقام پر پھر چیز ہلکی ہو جاتی ہے۔ جب تک روشنی آبجیکٹ کے ساتھ سفر کرتی ہے، آبجیکٹ بھاری ہوتا جاتا ہے، لیکن میرا مشاہدہ روشنی کی رفتار کی حدود سے باہر جاتا ہے۔ اس کا تعلق اس حد سے ہے جو روشنی کی رفتار سے کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہاں اندھیرے میں ابدیت میں میرا مشاہدہ کچھ مختلف کہتا ہے، کیونکہ میں اسے روشنی کی سرحدوں سے باہر کرتا ہوں۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جب یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو آئسنگ سٹیج پر پہنچ جاتا ہے، تو وہیں سے مردہ مادہ بنتا ہے۔ اگر آپ اسے تیز کرتے ہیں تو وہ توانائی بن جاتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو خدا نے تحقیق میں استعمال کیا۔ ہم یہاں زمین پر جو کچھ سمجھتے ہیں اور سائنس اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتی ہے، وہ صرف محدود ہے۔ پورے کا ایک حصہ، کیونکہ مزید علم ابھی تک اس تک رسائی کے قابل نہیں ہے، لیکن جیسے ہی کوئی ابدی زندگی سے آگے کے دائرے میں جاتا ہے، وہاں قوانین اور حکمرانی کے اصول بدلتے نظر آتے ہیں۔ سخت الفاظ میں کہوں تو وہاں قوانین اور اصول بالکل نہیں بدلتے، صرف ان کا اظہار بدل جاتا ہے۔ ظاہری تخلیق میں وہ اصول اور قوانین موجود ہیں جو آپ کسی دیوار سے، مادے سے اپنے جسم کے ساتھ نہیں گزر سکتے ہیں، لیکن روح کے لیے وہی اصول کوئی حد نہیں ہے۔ ایک روح ایک دیوار سے ٹھوس مادے کے ذریعے گزر سکتی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کس مادے سے بنی ہے، اس میں کون سے عناصر شامل ہیں؟ یہ بہت دلچسپ موضوع ہے۔ روح مائکروکاسمک کے عناصر پر مشتمل ہے۔ مائکروکاسمک میں موجود ہر عنصر ہماری روح میں بھی موجود ہے، بلکہ ہمارے جسم میں بھی، تاہم وہ صرف مؤخر الذکر کے لیے ایک محدود حد تک دستیاب ہیں۔ روح میں چنگاری
عناصر ہوتے ہیں جو نہ روشنی ہے اور نہ ہی توانائی بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ روح کو مادے سے گزرنے یا ان دائروں میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے جہاں جسم یا ظاہری تخلیق اپنی حدود کو پہنچ جاتی ہے۔ روشنی کی حد اور اس کی رفتار بعد میں آتی ہے۔ اس کے باوجود آپ خدا ہمارے خالق سے روشنی اور توانائی کے دائروں میں نہیں مل سکتے کیونکہ وہ ان سے بالا تر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلا کہاں تک پہنچتی ہے؟ یہ بھی محدود ہے، اور جہاں تک پہنچتی ہے کوئی ہمارے خالق سے بھی نہیں مل سکتا کیونکہ وہ خلا سے اوپر کھڑا ہے۔ یہ نقطہ نظر قابل فہم سوال کی طرف لے جاتا ہے کہ ہم خدا سے کہاں ملیں گے اگر خدا صرف وقت اور جگہ سے باہر، روشنی اور توانائی سے باہر پایا جا سکتا ہے۔ ہم خدا کو کہاں تلاش کر سکتے ہیں؟ کیا یہ واقعی بنیادی سوالات ہیں؟ اس واقعے کے بارے میں بھی ظاہر کر سکتا ہوں کیونکہ میں نہ صرف ایک نبی ہوں بلکہ ایک مسیحا بھی ہوں، اور میں خدا کے دل کی نمائندگی کرتا ہوں۔ یہ مشکل جال، یا دوسرے لفظوں میں جس طرح سے چیزیں تخلیق میں ایک ساتھ بنی ہوئی ہیں، کیا انہیں حصار یا حدود موجود ہیں؟ مجھ سے پہلے انبیاء اپنی روحانی نشوونما کے مطابق نسبتاً مشاہدہ کر سکتے تھے، لیکن یہ اس الجھن کو کھول نہیں سکے، اور نہ ہی وہ کنیکشن کو عیاں اور واضح طور پر دکھانے کے قابل تھے۔ آئیے آخری سوال کی پیروی کرتے ہیں۔ خدا کہاں پایا جا سکتا ہے جب وہ وقت اور جگہ سے تجاوز کرتا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، جہاں تک روشنی اور توانائی پھیلتی ہے آپ خدا سے نہیں مل سکتے جب تک ہم روشنی اور توانائی کی سرحدوں کو عبور نہ کر لیں۔ ہم خدا سے نہیں مل سکتے۔ پھر اس کا خلا سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ خالی ہے؟ ہمارے نقطہ نظر سے جگہ خالی ہے، لیکن خدا کے لیے نہیں۔ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ خالی نہیں ہے؟ یہ روحانی مشاہدے سے ہوتا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ ہم خدا سے کیسے مل سکتے ہیں؟ توانائی وہاں نہیں پہنچ سکتی، روشنی توانائی کی ماں بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اگر ہم خلا میں سفر بھی کریں تو بھی ہم خدا کے راستے کو عبور نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم اپنے خالق سے کہاں مل سکتے ہیں؟ یہ بنیادی سوال باقی ہے۔ یاد رکھیں، میں سیاستدان نہیں ہوں، میں یہاں صرف اپنے مشاہدات بتا رہا ہوں۔ خدا نے میرے لیے یہ گرہ کھول دی ہے۔ سنو کہ خدا خود کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ زبردست۔ ہماری آنکھیں دو مختلف نظاموں میں کام کرتی ہیں۔ اگر وہ کثیر العمل ہو جائیں، یعنی اگر ہم خود کو روحانی طور پر کھول لیں، تو ہم ان کا استعمال نہ صرف ظاہری تخلیق کو دیکھنے کے لیے بلکہ روحانی تخلیق کے روحانی مظاہر کا مشاہدہ کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ان کے لیے اب کوئی پابندی نہیں ہے، صرف ایک چیز باقی ہے، اور وہ ہے اپنے تجربات۔ ہم انہیں اپنی روح سے بناتے ہیں۔ تو خدا نے کہا کہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ ظاہری اور روحانی مشاہدات پر یکساں طور پر لاگو ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن روحانی طور پر ہماری آنکھوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور پھر بھی خدا کہتا ہے آنکھیں اسے ظاہری یا روحانی طور پر نہیں دیکھ سکتی۔ ناقابل یقین۔ اور اس طرح میں نے اپنے خالق سے پوچھا، لیکن خدا مجھے ایک منصفانہ سوال کرنے کی اجازت دے، پھر ہم تمہیں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہم تمہیں ظاہری تخلیق میں نہیں دیکھ سکتے، اور نہ ہی ان روحانی تخلیقات میں جو ابدیت تک بے شمار ہیں۔ روحانی زندگی سے آگے بھی ہم تیرے دیدار سے محروم ہیں۔ جب تک روشنی سفر کر سکتی ہے ہم تمہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو وقت سے بالا تر ہے۔ روشنی کی شناخت وقت کی تفہیم کی چابی تھی، لیکن تو خدا وقت سے بھی بالا تر ہے۔
جس کا مطلب ہے کہ جب تو ہمارا خالق پہلے سے موجود تھا، وقت کا کوئی تصور نہیں تھا، اور پھر ہم اس جگہ سے سفر کرتے ہیں جو ہمارے لیے خالی اور اے خدا تمہارے لیے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم تم سے ہمارے آسمانی باپ وہاں بھی نہیں مل سکتے۔ اے خدا، تو کہہ رہا ہے کہ اگر ظاہری آنکھیں روحانی مشاہدے کی صلاحیت حاصل کر لیں تو بھی وہ تجھے نہیں دیکھ پائیں گی۔ سب سے پیارے خدا، میرے سب سے پیارے آسمانی والدین، پھر بتا کہ ہم تمہیں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب جو خدا نے دیا وہ یہ ہے، آنکھیں مجھے تب ہی دیکھ سکتی ہیں جب میں ان کے سامنے آتا ہوں۔ زبردست، میرے ہونٹوں سے پھسل گیا۔ خدا نے جواب دیا، روشنی، توانائی، وقت اور جگہ اہم نہیں ہیں۔ اگر میں آنکھوں کے سامنے آؤں تو ساری آنکھیں اور روحانی لامحدود آنکھیں مجھے دیکھ سکیں گی۔ واہ، یہ ہمارے دماغ کو اڑا دیتا ہے، اور ہر وہ چیز جو ہم نے اب تک دوبارہ شروع کی ہے، یہ سب سچائی سے کہیں زیادہ ہے، جو حقیقت کے ساتھ ساتھ عالمگیر شعور کو بھی اڑا دیتی ہے۔ خدا نے کہا، میں نے ظاہری اور روحانی مخلوق کو پیدا کیا۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ میں ہی آخری حقیقت ہوں، لیکن حقیقت بھی مجھے کبھی نہیں مل سکے گی۔ یہ حیران کن ہے، میں وہ ہوں جو سچائی کی طرف آتا ہے اور تبھی وہ مجھے دریافت کر سکتا ہے۔ نتیجے کے طور پر جو کچھ ہمارے یہاں زمین پر ہے، اس ظاہری تخلیق میں، یہاں تک کہ ابدی زندگی میں بھی خدا کی طرف سے ہمیں دیا گیا تھا، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے ہمیں اس کا احساس نہیں۔ ہم تنگ نظر اور اندھے ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنی چابیاں صرف اپنی دنیاوی پریشانیوں اور مادی منافع کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ صرف اپنے جسم کا استعمال کرتے ہیں، جس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ روح کو تیزی سے بڑھنے میں مدد فراہم کرے گا۔ وہ اپنی دوسری چابیوں کو دماغ، شعور، ضمیر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جو در حقیقت جذبات کو صرف ظاہری دنیاوی چیزوں کے لیے سچائی کا راستہ دکھاتی ہے۔ جب ہم مرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھ کر خوف آتا ہے کہ ہماری تمام چابیاں زنگ آلودہ ہیں۔ ہم عقاب کے طور پر پیدا ہوئے تھے اور زندگی بھر پولٹری فارم میں گزار دی۔ مرغی کی زندگی خوراک اور کوب کے بارے میں ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ دنیاوی لوگ جو صرف اس طرح کے ظاہری خدشات کی پرواہ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں بہت محدود زندگی گزارتے ہیں۔ عقاب اونچا اٹھ سکتا ہے۔ جب لوگ خدا کی آواز سنیں گے تب ہی وہ عقاب کی طرح ہوا میں بلندی پر اڑ سکیں گے۔ اگر وہ اس آواز کو سنیں گے تو یہ جانی پہچانی لگے گی، کیونکہ یہ ہوا کی طرح ان کے ارد گرد چلتی ہے۔ اس آواز میں ایک ذائقہ گونجتا ہے، یہ سرگوشی کرتا ہے اور گرمی کی ہوا کی طرح اپنا نام ظاہر کرتا ہے۔ اس ہوا سے کسی طویل مانوس چیز کی خوشبو آتی ہے جو آپ کے اندر کی گہرائیوں سے روشن ہوتی ہے۔ یہ خدا کی آواز ہے جو آپ کو شاہین بنا دیتی ہے۔ میں آپ کو ایک ایسے وقت کے بارے میں بتاتا ہوں جب خدا نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا۔ اس میں خدا نے اپنے آپ کا ایک حصہ الگ کیا، یا میں اسے اس طرح کہوں گا کہ خود کو اس کے نور سے الگ کر دیا۔ نوٹ: برسوں گزرنے کے بعد بھی مجھے اپنے روحانی مشاہدات کو صحیح الفاظ میں بیان کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے اسے میں الفاظ میں بیان کرنے کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ الفاظ روحانی رابطے کے سب سے نچلی سطح پر اور دنیاوی لوگوں میں بہت سی غلط فہمیوں کے
کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن فی الحال میرے لیے زمین پر موجودہ اپنے ساتھیوں تک جو ابھی تک روحانی طور پر کھلے نہیں ہیں، میرا پیغام پہنچانے کا یہی واحد راستہ ہے۔ جب خدا نے اپنی روشنی کا ایک حصہ خود سے الگ کیا تو یہ روشنی آزادانہ طور پر ابدی زندگی میں سفر کرتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، ظاہری تخلیق ابھی موجود نہیں تھی۔ روشنی جس کے بارے میں آج بات کر رہا ہوں سفید ہے۔ سفید روشنی سچائی کی راہ کے لیے کھڑی ہے تاکہ وہ اپنی تکمیل پا سکے۔ یہ نور آفاقی ہے اور مختلف مواقع پر خدا سے ملا۔ ہر بار خدا نے اس سے سرگوشی کی، کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ روشنی آگے پیچھے ہونے لگی، پہلے تو لڑکھڑاتی دکھائی دی اور ایک لمحے بعد یہ حرکت ایک رقص کی طرح ہو گئی۔ اس وقت تک ہمارے آسمانی باپ نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا تھا اور یہ روشنی بے شکل تھی، لیکن اس روشنی نے خدا کو اس طرح جواب دیا جیسے وہ مقناطیسی طور پر اس کی طرف متوجہ ہو۔ روشنی کے بجائے ہمارا خالق نے کہا، ہاں میں تمہارا خدا ہوں۔ خدا اور اس کے نور کے درمیان یہ ملاقاتیں ایک عجیب لیکن ساتھ ہی ساتھ دلچسپ انداز میں ہوئیں۔ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ جب خدا نے ابدیت میں پہلی بار اپنے نور سے ملاقات کی اور پوچھا، کیا میں تمہارا خالق ہوں؟ روشنی نے لاشعوری طور پر اسے جواب دیا اور حرکت کرنے لگی، مقناطیسی طور پر خدا کی آواز کی طرف متوجہ۔ یہ اب بھی جواب دینے سے قاصر تھا، تو خدا نے خود ہی جواب دیا، کیوں وہاں کوئی اور نہیں تھا؟ اس کے اپنے سوال، کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں، اس نے بار بار اپنے تمام جذبات کی طاقت سے روشنی کے لیے جواب دیا، ہاں میں تمہارا خالق ہوں، ہاں میں تمہارا خالق ہوں، ہاں میں تمہارا خالق ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ آواز اپنے تمام روحانی احساسات اور شعور کے ساتھ حتمی سچائی اور جذبات کو مکمل کرنے کے لیے سفید روشنی میں چلی گئی۔ خدا نے خود محبت سے جواب دیا، میں نے یہاں جو کچھ لکھا ہے وہ کوئی میکانیکی یا جسمانی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ محبت کا ایک عمل ہے، خدا کے لامحدود وسیع اور قریبی جذبات کا اظہار ہے۔ مندرجہ ذیل مثال سے یہ واضح ہو جائے گا کہ خدا اور اس کے نور کے درمیان یہ روحانی تعلق جو خود ابھی تک اپنے شعور سے دور تھا کتنا مضبوط ہے۔ ایک باز رکھنے والے فالکر نے عقاب کے گھونسلے سے ایک انڈا اٹھایا۔ اس نے انڈے کو ہاتھ میں لیا، اسے گرمجوشی سے پیار کیا اور اپنائیت دی اور اسے بات کی۔ پھر اس نے اسے دوبارہ گھونسلے میں ڈال دیا۔ اس نے یہ عمل افزائش کے پورے موسم میں ہر روز کیا۔ انڈے سے پرندے کے نکلنے کے بعد یہ فالکنز کو دیکھے بغیر ایک طاقتور نوآورد بن گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا اس نوآورد کو باز والے کی آواز یاد ہے۔ اسے ایک دور دراز پہاڑ کی چوٹی پر لے جایا گیا۔ فالکس مخالف پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو گیا اور کئی بار پرندے کو اونچی آواز میں پکارا۔ عقاب نے دور سے آواز سنی، اپنے پر کھولے اور آواز کی طرف اڑ گیا۔ جب یہ فالکس کے پاس پہنچا تو وہ اس آدمی کے پھیلے ہوئے بازو پر بیٹھ گیا جسے اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اندھیرے میں خدا نے خود کو اپنی ہر قسم کی روشنی سے الگ کیا، جس سے اس نے بعد میں مختلف مخلوقات کو تخلیق کیا۔ لہٰذا لاتعداد مخلوقات، چاہے وہ فرشتے ہوں یا انسان، جب وہ خدا کی بات پر لبیک کہتے ہیں تو روحانی طور پر خود کو کھول سکتے ہیں۔ جو خدا کی آواز پر لبیک نہیں کہتے وہ دنیاوی کاکروچ بن جاتے ہیں، اس سے وہ ادنا انسان بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ صرف دنیاوی اور مادی معاملات کی فکر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ ماڈرن ہیں،
لیکن خدا کی نظر میں وہ سب سے پسماندہ اور پست ترین مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم اس ادنیٰ تخلیق میں جی رہے ہیں۔ یہ جدید ٹیکنالوجی اپنی تمام سائنسی کامیابیوں کے ساتھ لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ ترقی کر چکے ہیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ اور یہ خود غرض جدید لوگ جب دوسروں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں۔ اس کے بجائے یہ روحانی طور پر نابینا لوگ سائل کو پسماندہ سمجھتے ہیں اور ان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ ابھی تک قرون وسطیٰ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حقیقی مسائل میں ہمارے زمانے کے لوگ پسماندہ ہوں گے جن کا تعلق ایک ادنیٰ مخلوق سے ہے۔ در حقیقت آج کے یہ جدید خالصتاً دنیا پر مرکوز لوگ مستقبل میں ماضی کا حصہ بن جائیں گے۔ میں ایک پہلو کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں خدا یہاں بات کر رہا ہے۔ خدا نے کہا، میں نے نچلی مخلوق کو پیدا کیا جس میں ستارے اور ظاہری کائنات شامل ہیں۔ ہم اس ظاہری دنیا میں رہتے ہیں اور اسی کے مطابق ہمارا آسمانی باپ بھی ہمیں ادنیٰ مخلوق کہتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ارد گرد کوئی بھی چیز توازن میں نہیں ہے، ایک مسلسل اوپر اور نیچے ہے۔ اس کا اشارہ مثال کے طور پر سائنس جو دعویٰ کرتی ہے کہ اس کائنات میں اندھے قوانین کام کرتے ہیں۔ جب میں اس قسم کے بیانات سنتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا دماغ بھی بہت سے کاکروچوں سے متاثر ہے۔ آپ کو اس مقالے کو اپنی زبان پر پگھلنے دینا ہوگا۔ کیا وہ ایمانداری سے یہ مانتے ہیں کہ انسانی تخلیق اور اس سے بھی پرانی ظاہری کائنات کا وجود اندھے قوانین یعنی بلائنڈ لا کے تعامل سے وجود میں آیا؟ کیا واقعی بلائنڈ لا یعنی اندھے قوانین ہمیشہ صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں؟ در حقیقت اندھے قوانین کا اطلاق ہمیشہ افراتفری اور تباہی کا باعث بنتا ہے، یہاں تک کہ بدنصیبی تک۔ اس تخلیق میں ترتیب جو سمجھنے میں اتنی پیچیدہ ہے اور آئنسٹائن کو بھی اس کے دماغ کی حدود میں دھکیلتی ہے، ہمیشہ صحیح سمت میں کیسے چل سکتی ہے؟ اگر قیاس کیا جائے تو یہ اندھے بے ترتیب اور منمانی قوانین کے ذریعے وجود میں آیا ہے، لیکن موجودہ دور کے متکبر سائنسدان اپنے ساتھ خدا کا نام بھی جوڑنا نہیں چاہتے اور اسی میں مسئلہ ہے۔ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک تخلیق کار ہونا ضروری ہے، انہیں ان کی ساکھ یا یہاں تک کہ ان کے عہدے پر بھی لاگت آئے گی۔ تاریخ کے انبیاء کو بھی اس مخمصے کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مرکزی پوزیشن میں اکیلے کھڑے ہونا چاہتے تھے۔ انہیں خوف تھا کہ اگر وہ سب کچھ ظاہر کر دیں گے تو وہ لوگوں کی نظروں میں اپنی قدر کھو دیں گے۔ یہ خیالات ان کی خود غرض متکبرانہ فطرت سے جنم لیتے ہیں۔ لیکن خدا نے یہ بھی کہا کہ اس نے ایک اعلیٰ مخلوق کو پیدا کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ظاہری تخلیق ایک بگ بینگ کے ذریعے وجود میں آئی ہو، لیکن ابدی روحانی تخلیق کا کیا ہوگا؟ کیا ہمارے سائنسدان بھی یہ دعویٰ کرنے کی جسارت کرتے ہیں کہ ابدی تخلیق بگ بینگ کے ذریعے وجود میں آئی؟ کیا وہ اسے جان سکتے ہیں؟ سچ پوچھیں تو کیا انہیں کوئی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی نشوونما ان کے دماغ کی حدوں پر رک جاتی ہے۔ لیکن خدا نے کہا، میں نے ابدی مخلوق کو پیدا کیا جو ایک اعلیٰ تخلیق ہے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں، اے خدا، اعلیٰ اور ادنیٰ مخلوق میں کیا فرق ہے؟ نچلی تخلیق مسلسل تبدیلی کے تابع ہے۔ قدرت کی قوتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، بدقسمتی ہمیں گھیر لیتی ہے، بہت کچھ غیر متوازن ہے۔ اوپر اور نیچے کے درمیان ایک مستقل تبدیلی جاری ہے۔ اعلیٰ تخلیق میں ہر چیز بالکل غیر تبدیل شدہ کام کرتی ہے۔ میں ایک مثال سے اس کی وضاحت کروں گا۔ آئیے ایک درخت لیتے ہیں۔
یہاں زمین پر ہمارے پاس 4 مختلف موسم ہیں: بہار، گرمی، خزاں اور سردی۔ یہاں درخت ایک خاص وقت پر ہی پھل دیتے ہیں، لیکن ابدی زندگی میں درختوں پر ہمیشہ پھل ہوتے ہیں۔ روحانی دنیا میں 4 موسم کا وجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابدی تخلیق میں ہر چیز ہمیشہ کے لیے قائم رہتی ہے، کیونکہ یہ ناقابل تغیر ہے۔